بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، جیسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا یہ ماہ مبارک شروع ہے، ربیع الاول کا۔ میرے دوستو، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر ایک عظیم احسان فرمایا۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو ہمارا آج کا بیان ہے وہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہے، اور اس عنوان کا موضوع کو جو لکھا ہوا ہے ہم نے، شخصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ اور میرے نزدیک پوری کائنات میں، پورے اقوام عالم میں جتنے بھی عالم ہیں، ان سب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس بہت بڑی نعمت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں جو میں نے تلاوت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے انسان کو کہ میں نے اپنی مخلوق پر ایک عظیم احسان فرمایا۔ کیا فرمایا عظیم احسان؟ کہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ہدایت، شفقت، رحمت کا نہ صرف وسیلہ بنا کر بھیجا، بلکہ قیامت تک تمام اقوام عالم کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ اب میرے دوستو، اس دنیا کے سمندر میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، غرض کے بہت ساری قومیں، بہت ساری نسلیں آباد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا عجب شان بخشی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آپ کو۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ جی وہ کیسے؟ مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی، جو بھی آپ کو نہیں مانتا، اس کے باوجود آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی بھی دیتا ہے، ان کو اولاد بھی دیتا ہے، ان کو کھانا بھی دیتا ہے، ان کی تکالیف کو رفع بھی کرتا ہے۔ کس لیے؟ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ ہاں، اگر ان میں سے مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ فلاح پا جاتے ہیں، ایمان والے بن جاتے ہیں، اور جب ایمان والے بن جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں۔ ان کی جو زندگی ہے
وہ اچھی بن جائے گی۔ کون سی زندگی؟ آخرت والی زندگی۔ یہاں والی زندگی تو گزر ہی رہی ہے، لیکن ہمارے لوگ زیادہ تر اسی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو دوستان محترم، میں نے جو شروع میں سورہ توبہ کی آیت 128 تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے نہ صرف گمراہی میں مبتلا لوگوں کو یہ بتایا کہ تم میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا فرمانا تم پر اللہ کا احسان عظیم ہے، بلکہ اپنے پیارے کی وہ خصوصیات بھی بیان فرمائیں اسی آیت پاک میں جو امت کے لیے رحمت خاص ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان عظیم یاد دلا رہا ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے خود انہی کی زبان میں سے اپنا رسول بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کی جو کوشش کرتے ہیں وہ لوگ عام طور پر ایک آیت بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آیت بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سب کے لیے ہی رحم و کرم رکھتی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے آپ رحمت کا منبع ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو میں آیت کہہ رہا تھا کہ آیت بیان کریں گے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرق ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ صرف آیت کا ایک حصہ 2-3 لفظ پڑھتے ہیں، آگے وہ نہیں پڑھتے۔ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہی ہوں۔ حالانکہ اسی آیت میں اللہ پاک نے خود واضح فرما دیا آگے چل کر، فرمانے باری تعالیٰ ہے انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، مگر میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ جس شخص کی جانب وحی کی جاتی ہے وہ کیا، وہ کردار میں، مقام میں، عظمت میں کیا آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ اس کی شان تو ہے ہی عظیم، کیونکہ اللہ اس پر اپنا کلام نازل کر رہا ہے، اس سے خود کلام ہو رہا ہے، فرشتے اس کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دیتے ہیں۔ میرے دوستو، انا بشر مثلکم کا مطلب آپ سمجھیں، انتہائی غور طلب بات ہے۔ آیت کے اس حصے میں بیان کردہ یہ لفظ بشر پر غور کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بشر جہاں بھی آیا اس کا انداز بیان اللہ نے ایسا کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا مقصود تھا کہ انسان کی جسمانی ساخت اور ظاہری جسم کا لحاظ کیا تو کیا ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو بشر کہہ کر پکارا، جیسے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، الفرقان میں ہے 54 نمبر آیت ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدم پیدا کیا، اور ایک جگہ فرمایا انی خلق بشر من طین، یہ سواد صورت میں ہے 71 نمبر آیت ہے کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے ملائکہ، میں گلی ہوئی سڑی ہوئی گارے سے، اس مٹی سے، گارے کی اس مٹی سے میں ایک انسان کو بناؤں گا، اور جب میں انسان کو بنا لوں گا تو پھر میں تمہیں حکم دوں گا کہ تم اسے سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں اپنی روح اس میں پھونک دوں گا۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ، کیا اللہ کی روح ہے؟ نہیں، اللہ کی روح نہیں ہے۔ اللہ کا جو امر ہے وہی روح ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں روح کو پھونک دوں گا تو آپ اللہ تعالیٰ نے امر کر دیا، اس میں نور ہی نور پیدا ہو گیا۔ تو جو ملائکہ تھے انہوں نے اس کے اندر جھانکا تو نور تھا، انہوں نے اس نور کو سجدہ کیا، کیونکہ اللہ نور ہے۔ جو شیطان تھا اس نے اس نور کو نہیں دیکھا، اس نے باہر ظاہری بناوٹ کو دیکھا اور اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ نے اسے اسی وقت نکالا نہیں، راندہ درگاہ نہیں کیا، بلکہ اس سے کلام کیا کہ اے عزازیل تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ گلی سڑی گارے کی مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں راندہ درگاہ کا دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے انسان مٹی سے بنایا۔ تو یہاں وعدہ ہو گیا کہ انا بشر مثلکم، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسم مبارک ہے جو لوگوں کے سامنے تھا اور لوگ اسے دیکھتے تھے۔ اسی عالم میں یہ فرمایا کہ میں تم جیسا انسان نہیں ہوں۔ میرے دوستو، ایک اور بڑا نکتہ طلب بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد نہ بناتے، نور تو آپ ہے ہی ہیں، اگر عبد نہ بناتے تو ہم دیکھ کیسے سکتے تھے آپ کو؟ آپ کے پیروکار کیسے بن سکتے تھے؟ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ صحابہ کیسے بن سکتے تھے؟ کیونکہ جب آپ کو دیکھیں گے، آپ کو سنیں گے، آپ کی ذات کو دیکھ کر وہ اسی پر عمل کریں گے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جنس سے ہیں۔ اللہ پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بشر کی صورت میں مبعوث فرمانے کو احسان کہہ رہے ہیں۔ اب سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبد بنایا، انسانی جسم میں ان کو ڈھالا۔ میرے دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انسان نہ بناتے تو نہ ہم دیکھ سکتے تھے، جو میں نے پہلے بات کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، احسان کبریٰ کیا ہے، احسان عظیم کیا ہے کہ تم میرے محبوب کو دیکھ بھی سکتے ہو، تم میرے محبوب کی بات چیت کو سن بھی سکتے ہو، تم میرے محبوب کے پیروکار بھی بن سکتے ہو۔ اگر تم دیکھ نہ سکتے تو تم نہ پیروکار بن سکتے ہو، نہ تم بات چیت سن سکتے ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا کیا؟ آپ کو عبد بنا کر۔ جو لوگ اتنی سی بات کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے ہیں، او بدبختو، تم کو معلوم ہی نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میرے محبوب کی شان لمحہ بلمحہ ہر لمحے بڑھتی جا رہی ہے۔ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا فرق ڈالا ہے؟ جس کی شان کو خدا بڑھا رہا ہے، انسان کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کی شان کو کم کرے؟ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہے میرا محبوب۔ وہ لوگ جن کے درمیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً موجود تھے، اب اللہ تعالیٰ ان سے بھی ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ آل عمران میں 164 نمبر آیت ہے۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں میرے یار کے آنے سے پہلے لوگ صریحاً گمراہی میں تھے، تم جاہل تھے، وہ خاص ذات تم عام لوگوں کے درمیان آئی۔ کون آیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا احسان جاءکم ہے، عرب کے باسیوں سے فرمایا تمام لوگوں کی
طرف قیامت کے لیے آنے والا رسول تم عربوں میں آیا، عربی رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا۔ پھر کہتا ہے کہ من انفسکم، یہ فرما کر تیسرا احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جنس سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں، تمہیں تمام انسانی ضروریات لاحق ہے۔ جب